بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے، اور سٹوری بہت ہی دھماکے دار قسم کی سٹوری ہے۔ یہ ججز کالونی میں کوئی سوٹیاں ڈنڈے چلے ہیں، کوئی تھپڑ شپڑ چلے ہیں، کوئی لڑائی ہوئی ہے چیف جسٹس صاحب اور جسٹس قاضی فیضیسہ صاحب میں۔ کیا ہوا ہے، یہ چکر کیا ہے، یہ مبینہ طور پہ کیا صورتحال ہے، یہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے۔ یہ کل سے ہی یہ ساری خبریں آ رہی تھیں، سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگ بات کر رہے تھے، اور میں نے بھی مختلف قسم کے سورسز سے یہ بات کی، لیکن یقین کیجئے کوئی کنفرمیشن نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس خبر پہ جب نسیم زہرا صاحبہ بولی ہیں، تب اس کے بعد کیونکہ نسیم زہرا صاحبہ ایک سینئر اور سیریس جرنلسٹ ہیں، ذمہ دار جرنلسٹ ہیں، جب انہوں نے بات کی تو پھر اس کے بعد بات بہت ہی سنگین لگی۔ یہ بات اتنی سنگین اور اتنی انہونی تھی کہ بالکل میں تو اگر ہم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہوتے تو شاید ہمیں اپنی آنکھوں پر بھی اعتبار نہ آتا۔ پھر اس کے بعد میں نے جن ذرائع سے بات کی میں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ معاملہ کیا تھا، آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک پریس ریلیز آ گئی، ایک وضاحت آ گئی، وہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ یہ وضاحت کیا ہے، اس وضاحت کی ضرورت کیوں پڑی، اور پھر اس وضاحت کے آنے کے بعد لوگوں نے اس کو مزید کریدنا شروع کر دیا۔ شاید یہ وضاحت نہ آتی تو جن کو پتہ بھی تھا وہ ڈر سے جو ہے نا، لیکن یہ وضاحت آئی، ظاہر ہے انہوں نے بھی سوچا ہوگا کہ اگر ہم چپ رہتے ہیں تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے، یہ کیا چکر ہے، چیمبر میں کیا ہوا، اور پھر اس کے بعد ججز کالونی کے پارک میں یا باغ میں چہل قدمی کرتے ہوئے، یہ بہت ہی بھیانک قسم کی صورتحال ہے، یہ آپ کو بتانی ہے۔ لیکن سب سے پہلے میں نے آپ سے کہا نا کہ دکھی انسانیت کو پیغام جانا چاہیے کہ آپ اکیلے نہیں، اور یہ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے، اور ہم نے 500 یتیم بچوں کو عید کے کپڑے بھی دینے ہیں، جوتے بھی دینے ہیں، 200 بیواؤں کو بھی۔ پرائرٹیز اسی طریقے سے چینج کرتے رہتے ہیں نا، رمضان کا پیکج جاری ہے لیکن اب عید کے جو ہے نا ان کو کپڑے اور جوتے اور بیواؤں کو بھی کپڑے دینے ہیں، اور اس لیے عید تک یہی پرائرٹی ہے۔ تو یہ آپ کی بہت نوازش، جزاک اللہ، اور یہ آپ کے تعاون سے ہو رہا ہے، اللہ کے کرم سے ہو رہا ہے۔ میں سب سے پہلے میں بتاتا ہوں بہت ڈیٹیل، آپ کو اپنے کانوں پر بھی میرا خیال ہے اعتبار نہیں آ رہا ہوگا کہ نقوی صاحب آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جی ہاں، ریفرنس یہ سپریم کورٹ کا جو آیا ہے نا ترجمان کے ذریعے، اس کا عنوان یہ سپریم کورٹ آف پاکستان ڈینائل آف فالس نیوز رپورٹ، یہ میں پہلے بتا دیتا ہوں کیونکہ ظاہر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو آیا ہے اس میں صورتحال وہ آپ کے سامنے آنی چاہیے۔ ریفرنس این اٹرلی فالس نیوز رپورٹ ریگارڈنگ این ایلیجڈ altercation and scuffle between judges of Supreme Court of Pakistan during their walk in the evening on 13 اپریل 2023 in the Judges Colony Park. This report has been carried and highlighted through various social media platforms. The report is hereby refuted in the strongest terms. It is false, mischievous, and malicious. No such incident took place. The fake reporting about the judges of the Supreme Court of Pakistan is a serious violation of law and represents an effort by disaffected elements to diminish the dignity of the court and the honorable members. سختی سے تردید کی گئی ہے اس خبر کی، اور بتایا گیا ہے کہ یہ خبر دینا ہی غیر قانونی ہے، یہ خبر مسچیوس یعنی ایک شرارت ہے، بالکل بیس لیس ہے، بے بنیاد ہے۔ خیر یہ سپریم کورٹ اب ہوا کیا جو سوشل میڈیا پہ بتایا گیا، جو نسیم زہرا صاحبہ نے بھی رپورٹ کیا، جو بہت سارے دوستوں نے رپورٹ کیا، ہمارے ہتھے بھی ایک ذریعہ چڑھا، ہو سکتا ہے وہ ذریعہ چشمدید گواہ ذریعہ بھی ہو، ٹھیک ہے نا۔ اچھا ظاہر ہے یہ ایسی بات کیسے باہر آتی ہے، وہ ججز کالونی کا پارک، اور اس میں کوئی صرف ججز بھی نہیں ہوتے،
اور بھی لوگ ملازمین ہوتے ہیں، پورا عملہ ہوتا ہے، پورا ایک طرح کا وہاں پہ پورا ایک شہر آباد ہے جو کہ بہت سارے ملازمین ہیں، جو بہت سارے سیکیورٹی کا عملہ ہے، جو بہت سارے لوگ ہیں، وہ کیسے تو بات نہیں ہے۔ پہلے یہ خبر آئی کہ جناب غالباً 13 یا 12 تاریخ کو جب چیف جسٹس صاحب نے اپنے چیمبر میں بلایا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اور جسٹس سردار طارق صاحب کو اور جسٹس منصور علی شاہ کو، یہ مطلب جو جس طریقے سے جو خبریں آئیں، کہتے ہیں کہ جب وہ چیمبر میں گئے تو آلریڈی چیمبر میں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب موجود تھے۔ وہاں پہ کسی بات پہ تلخ کلامی ہوئی اور آوازیں اتنی بلند ہوئیں کہ سپریم کورٹ کے تیسرے چوتھے فلور تک بھی لوگوں کو آوازیں گئیں، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کسی کی جرت تو نہیں ہوتی کہ وہ، اور اتنی آوازیں تھیں کہ لوگ مبینہ طور پہ سمجھ رہے تھے کہ اندر جو ہے نا ججز صاحبان وہ مبینہ طور پہ دست و گریباں ہو گئے ہیں، بلکہ ایک لڑائی کی شکل اختیار، کیونکہ آوازیں بہت بلند ہوئیں۔ اچھا، یہ کہا گیا بہت سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے، بہت سارے سورسز سے۔ اب اس کے بعد جو یہ خبر آئی کہ 13 تاریخ انہوں نے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو پریس ریلیز آئی ہے، اس پریس ریلیز میں یا اس وضاحت میں یا اس کنٹرڈکشن میں جو بھی ہے، تردید میں، یہی کہا گیا کہ 13 تاریخ یعنی کہ کل 13 تاریخ شام کی واک ہو رہی تھی ججز کالونی کے باغیچے میں یا پارک میں یا باغ میں، اور اس میں ججز واک کر رہے تھے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی تھے، جسٹس سردار طارق صاحب بھی تھے اور منصور علی شاہ صاحب بھی تھے۔ اس میں نام نہیں لکھے ہوئے، لیکن میں آپ کو نام بتا رہا ہوں کہ جو نسیم زہرا صاحبہ نے بھی کہا اور باقی لوگوں نے بھی سوشل میڈیا پر بتایا کہ جی یہ والے لوگ تھے، اور کچھ ہم نے بھی اس کو کنفرم کیا۔ اچھا، مبینہ طور پہ، کیونکہ میں کبھی بھی کوئی بات نہیں کروں گا جب تک کسی ذریعے سے نہیں بات کروں گا، مجھے کنفرمیشن نہیں ہو رہی تھی تو میں نے نہیں کی، جب ہو رہی ہے ذریعہ غلط بات، ذریعہ بعض اوقات خود بھی چسکے لیتا ہے، وہ بتا دیتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے، لیکن اس طرح کی باتیں نا ایسے جنم نہیں لیتی، اس طرح کی باتیں ایسے کریٹ نہیں ہو جاتی، کیونکہ جہاں ماحول بھی اتنا زیادہ اور جہاں پہ اتنا رش ہو، بہت سارے اور بھی بندے ہوں۔ کہتے ہیں کہ جناب وہ واک کر رہے تھے تو وہاں پر چیف جسٹس صاحب بھی تھے، تو پھر کسی بات پر تلخ کلامی ہو گئی، اور وہ تلخ کلامی ہاتھا پائی تک جا پہنچی چیف جسٹس صاحب اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ کوئی ڈنڈا پڑا تھا، وہ ظاہر ہے باغ میں کوئی چھوٹی، تو وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اٹھا لی، اور جیسے سوٹی اٹھائی انہوں نے، تو کچھ ذرائع بتا رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی بول رہے ہیں کہ وہ ڈنڈا یا وہ سوٹی انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے چیف جسٹس کو صحیح کر کے مار دی، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہ ایک بہت اس طرح کی خبر تھی، آپ یقین کیجئے میں نے آپ سے کہا نا کہ میں اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہا ہوتا نا، میں بیلیو نہیں کر سکتا تھا اپنی آنکھوں پر۔ یہ بہت ہی سنجیدہ اور سنجیدہ کیا، یہ بہت ہی ستم ظریفی، اور یہ اب اس کے بعد کوئی گنجائش تو نہیں رہ جاتی۔ اچھا، ہم نے جب کسی ذریعے سے بات کی، چشمدید ذریعہ، تو اس نے کہا کہ جی نہیں، وہ بات یہ ہے کہ وہ سوٹی انہوں نے اٹھائی تو ہے، لیکن بعد میں بیچ بچاؤ ہو گیا، اور بعد میں جسٹس طارق صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب بھی وہیں پہ تھے، تو بیچ بچاؤ ہو گیا اور انہوں نے ماری نہیں ہے۔ خیر، اگر اسی طرح بھی ہے تو ہماری سرائکی میں کہتے ہیں، جو لوگ سرائکی سمجھتے ہیں، غالباً پنجابی میں بھی یہی کہتے ہوں گے کہ بھائی ماری تے الاری ہی کش ہے، یعنی کسی نے ماری ہے یا مارنے کا اشارہ کیا ہے، وہ ایک ہی چیز ہے۔ اصل میں تو عزت بیزتی کی بات ہوتی ہے نا، اصل میں تو اس طرح سے، اور خاص طور پہ جب آپ کا سٹیچر اتنا بلند ہو۔ ایک دفعہ آپ کو یاد ہے نا کہ جسٹس افتخار چودھری صاحب جب وہ معزول تھے چیف جسٹس، جب وہ پیدل آنے لگے سپریم کورٹ اپنی ایک پیشی پر، تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ وہ پھر جو ہے نا ڈان میں ایک تصویر چھپی تھی، اور اس میں یہ ہے کہ وہ جو آئی جی تھے یا ڈی آئی جی تھے، پولیس کے آفیسر کون تھے، انہوں نے ان کو روک رہے تھے کہ جی آپ پیدل نہ جائیں، آپ گاڑی پہ جائیں، تو انہوں نے کہا نہیں جی میں نے پیدل جانا ہے۔ تو اسی کشمکش میں ان کے بالوں میں ہاتھ، وہ تصویر بہت زیادہ وائرل بھی ہوئی تھی، اور بہت کچھ جو ہے نا اس پہ تبصرے بھی ہوئے تھے، لیکن وہ ایک الگ سی صورتحال تھی۔ اب جب ججز کالونی کے اندر
خدا نہ خواستہ، مطلب میں تو بہت ہی، آپ یقین کیجئے کہ میرے پہ تو بالکل سختہ ستاری ہو گئی ہے کہ ججز کالونی کے اندر جب جج ہی ایک دوسرے کی کٹائی لگا رہے ہیں، اور جب مبینہ طور پہ چلیں آپ مار کٹائی اگر مبینہ طور پہ کر رہے ہیں بالفرض، اور اگر ایسی بات ہی ہے تو ہم نے بھی کچھ ذرائع سے بات کی، اور خاص طور پہ نسیم زہرا صاحبہ کی بات کرنے کے بعد تو مجھے بہت ہی تشویش ہو رہی ہے کہ یہ بات غلط نہیں ہو سکتی، کیونکہ ظاہر ہے جب اتنا منجھا ہوا صحافی یا اتنی منجھی ہوئی صحافی، اور جب اس طریقے سے وہ سیزنڈ صحافی، سینئر اور سنجیدہ صحافی جب اس طرح کی بات کرتی ہیں، اور پھر بات بھی کسی لے مین کے اوپر اس کے حوالے سے نہیں ہو رہی، بات چیف جسٹس اور پیونی جج جو اس کے بعد آنے والا چیف جسٹس ہے، اس حد تک سنگین اور سینسٹیوٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے جب نسیم زہرا صاحبہ نے یہی کہا کہ خبریں یہی آئیں کہ انہوں نے اس طریقے سے ہاتھ پائی ہوئی اور ساتھ ڈنڈا پڑا ہوا تھا، وہ بھی کو اٹھانے کی کوشش کی گئی، یہ تو میں تو آپ یقین کیجئے کہ بھائی میرے تو بالکل پسینے چھوٹ گئے، میں تو بہت ہی، تو مطلب اگر اب یہاں تک نوبت پہنچ چکی ہے تو یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، تو پھر بات یہ ہے کہ پھر بات رکنی نہیں، پھر بات یہ ہے کہ یا ہم نہیں یا آپ نہیں، پھر یا اس طرف والے نہیں یا اس طرف والے نہیں، پھر یہ بات ہوگی، پھر یہ مجھے نہیں لگتا کہ جب یہ چیمبر والی بات ہو یا ججز کی کالونی میں ایک دوسرے کو سوٹیاں مارنے والی بات مبینہ طور پہ ہو، اگر ایسا ہی ہوا ہے، گو کہ میں نسیم جس ذریعے نے مجھے بتایا وہ بھی ہو سکتا ہے کوئی ملازمین میں سے ہو اور وہ چشمدید گواہ ہے، لیکن واللہ میں اس پہ اعتماد نہیں کر رہا، میں نسیم زہرا صاحبہ کی بات پر اعتبار اور اعتماد آنکھیں بند کر کے کر سکتا ہوں، کیونکہ ایک اتنی سیزنڈ ایک جرنلسٹ اور اس سیزنڈ جرنلسٹ کے علاوہ وہ ایسی سینسیٹیو بات پر، یہ میں بہت حیران ہوں بھائی کہ یہ پھر جو ہے نا، ہمارے دوست ہیں خالد حسین تاج صاحب، یہ ایڈوکیٹ ہیں، ایک ینگ ایڈوکیٹ ہیں، بہت ہی انرجیٹک ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا یار انہوں نے کہا ہے کہ آج بڑی خبر آپ کو دے رہا ہوں، چیف جسٹس عطا بندیال صاحب کے ایک سٹاف آفیسر جس کا نام میں نہیں بتا سکتا، انہوں نے مجھے بتایا کہ پچھلے 1 سال میں 3 ممالک سے انٹرنیشنل کانفرنس میں شرکت کے لیے بندیال صاحب کو دعوت نامے بھیجے گئے، مگر بندیال صاحب بیرون ملک نہیں جا سکا، ان کو خوف ہے قاضی فائز عیسیٰ ان کے بیرون ملک جاتے ہی فل کورٹ میٹنگ بلا کر رولز میں ترمیم کر کے چیف جسٹس کی ذات کے بجائے سپریم کورٹ کو طاقتور بنا دے گا، اور جو بندیال صاحب کو قبول نہیں۔ ماضی میں ثاقب نثار، آصف کھوسہ، گلزار، انور ظہیر جمالی، تصدق جیلانی، ناصر الملک اور افتخار چودھری بیرون ملک کانفرنسز میں شرکت کے لیے جا چکے ہیں۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ کو 1 سال کے دوران 3 ممالک سے انٹرنیشنل کانفرنسز میں دعوت ملی، اور آپ نے صرف اس لیے نہیں گئے کیونکہ اس کے بعد پیونی جج ہی جو دوسرے نمبر کا جج ہوتا ہے، وہ پیونی جج ہی جس نے اگلا چیف جسٹس بننا ہوتا ہے، جو سینئر موسٹ ہوتا ہے، وہی جج قائم مقام چیف جسٹس بنتا ہے، اس کے پاس سارے وہی اختیارات آ جاتے ہیں کہ جو قائم مقام چیف جسٹس کے پاس ہوتے ہیں، جو چیف جسٹس کے پاس ہوتے ہیں وہی قائم مقام چیف جسٹس کے پاس ہوتے ہیں، اور ان کو اگر معاف کیجئے گا، اگر یہ خدشہ کہ وہ فل کورٹ بینچ بلا لیں گے، اور یہ خالد حسین تاج صاحب نے میرے تو بالکل بھائیوں جیسے ہیں، تو وہ جناب انہوں نے کہا کہ ان کو یہ خدشہ کہ وہ فل کورٹ بینچ بلا کر وہ سارے رولز ریگولیشنز اس کے چینج کر دیں گے، اور پھر یہ بندیال صاحب کو یہ قبول نہیں تھا، یہ بہت بڑی بات ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان کے ایک سٹاف آفیسر نے بتایا ہے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر، تو یہ معمولی باتیں نہیں ہیں یہ۔ اور سب سے آخری بات میں یہ کروں گا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کو اتنا زیادہ سینس آف انسیکیورٹی ہے،
اس طرف سے تو ہمیں نہیں پتہ چلا کہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب آتے ہی جسٹس اعجاز الاحسن کو فارغ کر دیں گے، لیکن یوتھیوں کی طرف سے روز ہی یہی صورتحال ہے اور یہی پہنچایا جا رہا ہے پیغام کہ بھائی یہ بات یہ ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب جیسے ہی آئیں گے تو انہیں جسٹس اعجاز الاحسن کو تو فوری طور پہ اور ہو سکتا ہے جسٹس منیب کو بھی فارغ کر دیں۔ تو اتنا مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ سینس آف انسیکیورٹی کیوں ہے، مجھے تو نہیں لگتا، مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ اس طریقے کی صورتحال، اس قسم کا ضد اور اس قسم کی لڑائی اور اس قسم کو، اور کہا جا رہا ہے، بہت سارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب کو تباہ برباد کر کے مبینہ طور پہ ان دو ججز نے رکھ دیا ہے، ایک اعجاز الاحسن صاحب اور ایک منیب اختر صاحب، اور اب وہ اتنے یرغمال ہو چکے ہیں، اتنے یرغمال بن چکے ہیں کہ ان کی اپنی کوئی سوچ یا کسی طریقے سے مبینہ طور پہ ختم ہو چکی ہے اور معاملات اس پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ چکے ہیں۔ معاملات بہت ساری اور بھی باتیں ہیں، اگلی جو ویڈیو آئے گی اس میں بہت ساری سٹوریز اور بھی ہیں۔ آج آرمی چیف کا جو تقریر ہوئی ہے قومی اسمبلی میں، وہ بھی بہت بڑا دھماکہ ہے ایک طرح کا، اور آصف علی زرداری صاحب نے انٹرویو دیا ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا دھماکہ ہے، اس پہ میں ضرور بات کروں گا۔ لیکن یار جو یہ والی خبر تھی، اس نے تو بالکل مجھ پہ سکتہ طاری کر دیا ہے۔ میں کل اس وجہ سے نہیں بولا کہ اتنی بڑی خبر پر بندہ ذمہ داری کے ساتھ بات کرے، سینسٹیوٹی تھی اتنی خبر کی، آپ کو بھی پتہ ہے یہ خبر عام خبر تو تھی نہیں، اس وجہ سے آج چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی پریس ریلیز یا تردید آئی ہے، اور اس تردید کو میں نے پہلے پڑھا ہے کہ انہوں نے کیٹیگریکلی ڈینائی کیا ہے، لیکن کیا کیا مبینہ طور پہ واقعات ہوئے وہ یہ بھی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیے ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ بھی سوچتے ہوں گے، آپ بھی اپنے کانوں پر اعتبار نہیں کر رہے ہوں گے کہ یہ نقوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، آپ شاید اپنی آنکھوں پہ اعتبار نہ کریں، یار یہ کیا بول رہا ہے، یہ کیا، ہم اسے کیسے کیا دیکھ رہے ہیں، ہم یہ ویڈیو میں کیا سن رہے ہیں۔ لیکن بہت بڑی بدقسمتی ہے اگر ایسا ہی ہوا ہے تو پھر تو یہ بحران اور یہ چیزیں یہ معمولی بات ہے، پھر تو تباہی پھر گئی ہے نا، پھر تو تباہی بربادی آ گئی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ اس ملک پر، اس قوم پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ امید ہے آپ کو یہ پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔